पेशावर के लिए कौन से ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो करने जा रहे हैं आप? हमसे पेशावर की मेगा प्रोजेक्ट्स का इख्तियार लिया गया है। तो हम अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रीट सैनिटेशन तक महदूद है और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम तक महदूद है, ब्यूटिफिकेशन तक एक एरिया में महदूद है, नॉट ऑन मेन आर्टरीज और मेन रोड्स। वो तमाम इन्होंने पीडीए या कमिश्नर साहब को हैंड ओवर की है एज ए पेशावर अपलिफ्ट प्रोजेक्ट, जो उसूली तौर पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का मेयर काम के है। पास मैं हूं अरशद अजीज़ मलिक और पेशावर प्रेस क्लब से आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हमारे साथ ज़ुबैर साहब हैं जो मेयर हैं पेशावर के, और आज हम बात करेंगे पेशावर में तरक्याती मंसूबों की, पेशावर की बेहतरी के हवाले से जो इक़दामात हमारी जो ज़िली हुकूमत कर रही है। और साथ साथ हम देखेंगे कि आज प्रेस क्लब में भी इन्होंने इफ्तिताह किया है, तो प्रेस क्लब के लिए भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो ज़ुबैर साहब खुश आमदीद जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी तो मच। ये बताएं कि पेशावर के लिए कौन से ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो करने जा रहे हैं आप, ये जो मुकम्मल हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अरशद अजीज़ मलिक साहब, आपका पेशावर प्रेस क्लब के तमाम जितने भी मेंबर्स है, रिप्रेजेंटेटिव है, स्टाफ है, उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। पेशावर की तामीर और तरक्की में यहाँ पर खूबसूरती, अमन और मोहब्बत और इत्तेफाक का जो आप मीडिया वाले स्पेशली किरदार अदा करें, तो आई रियली अप्रिशिएट इट। और मेरी ख्वाहिश भी है कि आगे का भी जो हमारा सफ़र है इसी तरह बाहिमी इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ हो। यकीनन पेशावर जो अरसे दराज से ख़ुसूसी तौर पर ये पिछले लास्ट 2 टेन्योर से बहुत ज़्यादा इस सूबे दारुल खिलाफा होने के नाते वो हक़ नहीं मिला जो उसूली तौर पर मिलना चाहिए था। जिस दिन से हमने ओथ लिया तकरीबन 15 मार्च 2022 से और आज 28 नवंबर तक हमने काफ़ी कोशिश की, स्ट्रगल की। शुरुआत में काफ़ी मुश्किलात थी। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चूँकि इसमें मुख्तलिफ़ तरामीम की गई और जगह जगह पर इसकी ट्रिमिंग की गई। बहरहाल अल्लाह पाक का एहसान था कि वालिद साहब जब से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बने तो उसके बाद फिर कुछ सपोर्ट मिल गई और शहर की जो कौम ने, जो मुल्क की तारीख़ में पहली दफ़ा हमारा मेयर का इलेक्शन हुआ था। मुझे याद नहीं है चूँकि मैं जब पैदा हुआ तो बचपन से लेकर पॉलिटिकल एक्टिविटी की तरफ आने से मैं वालिद साहब की जो बल्दियाती सेटअप में आना था, मुख्तलिफ़ मनसबों पर आना था, वो सारा देख लिया था। बहरहाल हमने भी कोशिश की है। तो आज तक तकरीबन हमने 145 स्कूल्स पेशावर के, इसमें प्राइमरी, इसमें मिडल, इसमें हाई, इसमें हमारी फ़ीमेल प्राइमरी मिडल हाई स्कूल, उसकी अपग्रेडेशन रिनोवेशन की है। मुख्तलिफ़ एक्स्ट्रा रूम्स और जो स्कूल जहाँ पर आबादी ज़्यादा हो गई थी वहाँ पर मिडल स्कूल की ज़रूरत थी, प्राइमरी को अपग्रेड करके मिडल कर दिया, और जहाँ पर हाई स्कूल की ज़रूरत थी तो हमने मिडल को अपग्रेड करके हाई स्कूल बना दिया है। ये भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में है, ख़ुसूसी तौर पर दूर दराज इलाक़ों में। आज तक तकरीबन हमने कोई 500 मसाजिद को सोलराइज़ किया है पेशावर की सतह पर, जो यकीनन हर इलाके की तकरीबन हमने नुमाइंदगी कर दी है। हर नेबरहुड और विलेज काउंसिल तक ये लोगों को एक सहूलत पहुंचा दी है। आज तक तकरीबन हमने कोई 1000 के करीब मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वाटर सप्लाई के लिए बोर किए, साफ़ पानी के लिए घरों को मुख्तलिफ़ पाइप्स और मुख्तलिफ़ ये सैनिटेशन के जो सहूलत थी वो पहुंचा दी है। तकरीबन इस वक्त तक हमने ये कोशिश की है कि हमसे कोई भी नेबरहुड काउंसिल या विलेज काउंसिल महरूम ना होने पाए। तो इस वक्त हमारे तकरीबन 4 अरब रुपए के करीब प्रोजेक्ट्स चल रही है स्ट्रीट पेवमेंट सैनिटेशन के हवाले से। ऑल्दो वो अचीवमेंट नहीं है जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस सिस्टम से, चूँकि हमने जब से ओथ ले लिया और मुख्तलिफ़ तरामीम की गई, तो मैं आपकी वसातत से अपने व्यूअर्स को भी, अपने नाजरीन को भी ये बताता चलूँ कि हमसे पेशावर की मेगा प्रोजेक्ट्स का इख्तियार लिया गया है। हम कोई अंडरपास, कोई ओवरहेड ब्रिज, कोई मेन रोड्स, इसकी तामीर हम नहीं कर सकते लीगली। हमें ना इन्होंने इजाज़त दी है और ना कानून में उसकी हमें इन्होंने एक तरह से परमिशन दी है। तो हम अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रीट सैनिटेशन तक महदूद है और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम तक महदूद है, ब्यूटिफिकेशन तक
ایک ایریا میں محدود ہے, ناٹ آن مین آرٹریز اور مین روڈس. وہ تمام انہوں نے پی ڈی اے یا کمشنر صاحب کو ہینڈ اوور کی ہے ایز اے پشاور اپلفٹ پروجیکٹ, جو اصولی طور پر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا میئر کام کے ہے. پاس ہونا چاہیے. میرا اس حوالے سے ایک کوشچن ہے, اس کے دو پارٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب ضلعی حکومت آئی تو کہا گیا تھا جو کہ صوبے کو اختیارات ملیں گے, فنڈز ملیں گے تو ضلعی حکومت کو ملیں گے. کیا آیا آپ کو وہ فنڈز ملے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو اختیارات آپ کے تھے کیا آپ کو وہ اختیارات ملے؟ کیونکہ ابھی بھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کوئی افسر انہوں نے ٹرانسفر کیے جس میں میئر کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں لاسٹ ایئر کا جو بجٹ تھا صوبائی حکومت کا اور اس سے پچھلے سال کا بجٹ, تو اس میں ہمارے ساتھ 30% کا اسمبلی نے ایک بجٹ پاس کیا 2021-22 اور 22-23 کا. تو اس میں تمام ٹی ایم ایس کو 30% یہ ڈیولپمنٹل مد میں پی ایف سی شیئر دے رہے تھے. پر بدقسمتی سے میں اپنے تمام معزز ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کم و بیش 2 سال کے عرصے میں صوبائی حکومت کی طرف سے ہمیں 1 روپیہ فنڈ بھی ڈیولپمنٹل ہیڈ میں نہیں ملا. ہمارے تمام نیبرہڈ کونسل, ولیج کونسل کے چیئرمین حضرات, ان میں ایک احساس محرومی پیدا ہو گئی ہے, چونکہ اس سیٹ اپ میں تمام ینگ جنریشن آئی ہے آگے. آپ دیکھ لیجئے مجھے ایز اے میئر بالکل, یعنی میرے ایج اگر آپ کمپیئر کر لیں بقایا میئرز کے ساتھ, تو میرا خیال ہے شاید ہم سب سے ینگسٹ میئر میں ہی ہوں گا. اور اسی طرح لوگوں میں ایک شعور تھا ملک و قوم کی خدمت کرنے کے لیے. تو اصولی طور پر ہونا چاہیے تھا کہ صوبائی حکومت ان کی سرپرستی کرتی. نہ نیبرہڈ کونسل, ولیج کونسل کو فنڈ ملا, نہ کسی میئر یا تحصیل چیئرمین کو آج تک کوئی فنڈ ملا ہے. ہم نے جتنے بھی پروجیکٹ کی ہے, جتنے بھی کام کر رہے ہیں, تو اس میں کچھ ڈونر این جی اوز کے تھرو کر رہے ہیں, ان سے ہم سپورٹ مانگ رہے ہیں. کچھ ڈپارٹمنٹ میں جو ڈیولپمنٹل پیکیجز پینڈنگ تھے تو ان کو متحرک کیا تاکہ وہ رقم قوم کی سہولت پر ہم لگا سکے. اس کے بعد جہاں تک اختیارات کی بات ہے, تو ہم نے ایز اے ہول پورے پروونس کے تحصیل میئر اور چیئرمین ہم ہائی کورٹ تک گئے, پروونشل گورنمنٹ تک گئے, ہر دروازہ کٹکھٹائے. پر بدقسمتی سے میں انتہائی مؤدبانہ درخواست کے ساتھ اور التجا کے ساتھ عدالت عالیہ پشاور, ہائی کورٹ پشاور سے بھی ایک گلہ کرتا چلوں آپ کی وساطت سے. ہم نے تقریباً 1.5 سال تک ارشد صاحب کیس چلائے رکھا ہائی کورٹ میں. اس میں لارجر بینچ تشکیل ہوئے, پھر ڈی بی تشکیل ہوئی. 1.5 سال تک کیس چلتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ منتھ میں کورٹ نے یہ ایک طرح سے ریمارکس دیے کہ ہم 1 ہفتے کے اندر اس کیس کو فائنل کر رہے, تو آپ لہٰذا ایز اے پروونشل گورنمنٹ جلد از جلد اپنے کمنٹس جمع کریں. ہم میں ایک احساس خوشی دوڑ گئی پورے صوبے کے بلدیاتی نمائندوں میں کہ ابھی عدالت فیصلہ کر لے گی, اور آرٹیکل 140 اور 140A کے تحت بلدیاتی نمائندوں کو یہ مضبوط کر لیں گے, جس طرح سپریم کورٹ اور ایم کیو ایم کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے کیا تھا. اور ود ڈیو اپالوجی اور انتہائی درد دل کے ساتھ میں کہتا چلوں اپنے ناظرین کو بھی اور آپ حضرات کو بھی کہ حالیہ لاسٹ ویک ہائی کورٹ نے یہ حکم کیا, صادر فرمایا کہ جب تک صوبائی اسمبلی معرض وجود میں نہیں آتی تو یہ کیس اس تاریخ تک پینڈنگ. تو ہم نے تو ہائی کورٹ صوبائی حکومتی کی قانون سازی چیلنج کی تھی کہ انہوں نے یہ بدنیتی کی بنیاد پر کی ہے, تو ابھی وہی قانون سازی کو ہم کس طرح صوبائی حکومت کا انتظار کر لیں. بہرحال آپ کا تعاون اور آپ کی سرپرستی چاہیے ہوگی تاکہ اس شہر کو حقیقی معنوں میں خوبصورت اور امن کا شہر بنا سکے. آخر میں میرا پریس کلب کے حوالے سے سوال ہوگا کہ آپ نے پہلی مرتبہ, ٹھیک ہے پہلی حکومتوں نے بھی ہمارے سے تعاون کیا, لیکن اس دفعہ بہت زیادہ آپ نے دل کھول کر ہمارے ساتھ وہ کیا, تو اس کے پیچھے کیا آپ کا آئیڈیا تھا؟ یقیناً آپ نے ایک بہت ٹیکنیکل بات بھی کی اور میرے دل کی بات کی. میں دیکھ رہا تھا پچھلے کئی سالوں سے, خاص کر اس دہشت گردی کے جو حالات تھے, صوبے میں ٹیررزم تھا, مختلف لائن آرڈر کے سچویشن تھے, تو اس میں ہماری پریس اور پرنٹنگ اینڈ الیکٹرانک میڈیا کے جو لوگ تھے ان کی وہ سرپرست تھے اور ان کے ساتھ وہ تعاون نہیں ہوا تھا. تو ان میں بھی حکومت کی طرف سے گلے شکوے تھے, پر انہوں نے کبھی منظر پر نہیں لائے. تو وہ انفرادی طور پر جب ہم بات چیت کرتے تو ہم سے یہ ایک پلس آ جاتی کہ یار ان لوگوں کی احساس محرومی ہے, اور پھر صوبے کے دارالخلافہ ہونے کے ناطے یہ ہمارے پورے پروونس کا ایک امن اور محبت کا پیغام دینے کا ایک آسان سا ذریعہ اور رسائی کا ہمارے لیے ایک راستہ ہے. تو ہم نے کوشش کی کہ یہاں پر فورن ڈگنیٹریز آتے ہیں, ہمارے
پروونس کے ڈگنیٹریز آتے ہیں اور الیکٹڈ ریپرزینٹیو کے ساتھ ساتھ ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے معززین آتے ہیں، مختلف اسکالرز آتے ہیں، ہماری خواتین بہنیں آتی ہیں، یہاں پہ ہمارے کرکٹ اور سپورٹس کے کھلاڑی آتے ہیں، ہمارے یہاں پہ فنکار آتے ہیں. تو ہر مکاتب فکر کے لوگوں کا آنا جانے کے لیے میں نے کہا ایز اے گولڈن اپرچونٹی کے طور پر کیوں نہ اس پشاور سے ایک امن کا، ایک محبت کا، ایک اتفاق اور اتحاد کا اور ایک خوبصورتی کی علامت جو پشاور پریس کلب ہے، اس کو ہم مطلب پرائورٹی بیسس پر بیوٹیفائی کریں، یہاں پہ بیوٹیفیکیشن اور یہاں کی خوبصورتی کریں، تاکہ جتنے لوگ بھی آئے تو وہ یہاں سے ایک پازیٹیو میسج میڈیا کے لوگوں کا اپنے اپنے شہروں کو لے جا سکیں. بہت شکریہ. جیسا کہ زبیر علی صاحب نے بتایا کہ صوبائی حکومت نے پچھلے 2 سال میں ایک پائی بھی ضلعی حکومت کو نہیں دی، اور جتنا بھی کام آپ کو گلی محلوں میں ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا ضلعی حکومت اپنی آمدنی سے وہ اخراجات کر رہی ہے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ.